بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ یوکرین میں امریکی فوج نہیں بھیجیں گے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ یوکرین میں کسی بھی ممکنہ امن معاہدے کی صورت میں امریکہ اپنی فوج نہیں بھیجے گا، تاہم فضائی مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور یورپی رہنماؤں کو وائٹ ہاؤس میں مدعو کیا۔ یہ ملاقات 3 روز قبل ولادیمیر پیوٹن سے ان کی تاریخی ملاقات کے بعد ہوئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ پیوٹن نے زیلنسکی سے ملاقات پر رضامندی ظاہر کی ہے اور کچھ مغربی سیکیورٹی ضمانتوں کو قبول کیا ہے، تاہم کیف اور مغربی دارالحکومتوں نے ان دعووں پر احتیاط کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق پیوٹن نے تجویز دی کہ اجلاس ماسکو میں ہو، لیکن زیلنسکی نے فوراً اس تجویز کو مسترد کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یورپی ممالک جیسے فرانس، جرمنی اور برطانیہ زمینی افواج تعینات کرنے کے لیے تیار ہیں، تاہم امریکہ صرف فضائی مدد فراہم کرے گا۔ آپ کو میری یقین دہانی ہے کہ امریکی فوج زمین پر نہیں ہوگی اور میں صدر ہوں۔ یورپی رہنماؤں نے امن کے کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر نے اتحادی ممالک کے ساتھ مشاورت کے بعد کہا کہ اگر لڑائی رک گئی تو ایک ری انشورنس فورس کی تعیناتی کے لیے تیاری کی جائے گی۔ اسی دوران نیٹو کے 32 ممالک کے فوجی سربراہان بھی ویڈیو لنک پر یوکرین کے معاملے پر اجلاس کریں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کی ایک ساتھ رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ نیتن یاہو حکومت کے نئے مطالبے سے 60 روزہ جنگ بندی کا امکان کم ہو گیا۔ مجوزہ معاہدہ مصر اور قطر نے پیش کیا تھا۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ میں قید تمام یرغمالیوں کی ایک ساتھ رہائی کا مطالبہ کیا ہے، جس کے بعد غزہ میں 60 روز کے لیے جنگ بندی کا امکان کم ہو گیا ہے۔ حماس نے گزشتہ روز مصر اور قطر کی جانب سے تجویز کردہ 60 روزہ جنگ بندی کے معاہدے کو قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مصر اور قطر کی جانب سے پیش کیے جانے والے مجوزہ معاہدے کے تحت تقریباً آدھے سے زیادہ یرغمالیوں کی رہائی عمل میں آنی تھی۔ قطر کا کہنا تھا کہ نیا جنگ بندی معاہدہ اس سے قبل امریکہ کی جانب سے پیش کیے جانے والے معاہدے جیسا ہی ہے جس پر اسرائیل نے رضامندی ظاہر کی تھی۔ اسرائیل نے قطر اور مصر کی جانب سے پیش کیے جانے والے معاہدے کو مسترد تو نہیں کیا، تاہم اسرائیلی حکومت کے ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ ان کی حکومت کسی جزوی ڈیل میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو جنگی ہیرو قرار دے دیا۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو غزہ میں جنگی جرائم کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت کو مطلوب ہیں، تاہم اس کے باوجود امریکی صدر نے ان کی تعریف کی۔ ریڈیو میزبان مارک لیون کو دیے جانے والے انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ نیتن یاہو اچھے انسان ہیں اور اس وقت حالت جنگ میں ہیں، وہ جنگی ہیرو ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ میں بھی جنگی ہیرو ہوں۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو جواب دہ ٹھہرانے کی کوششوں کو مسترد کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ انہیں جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ آیا امریکی صدر آئی سی سی کے وارنٹ یا نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیسز کا حوالہ دے رہے تھے۔ واضح رہے کہ جون 2025 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر نیتن یاہو کے خلاف کرپشن کیسز خارج کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے ساتھ ماضی میں ہونے والے مذاکرات میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو محفوظ بنانے کے لیے سخت محنت کی۔ میں وہی ہوں جس نے یرغمالیوں کو رہا کروایا۔ میرے پاس والدین اور بچوں کی طرف سے بہت سارے خطوط آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہوگا، لیکن میں نے انہیں رہا کروایا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین اگلے ماہ دارالحکومت بیجنگ میں دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 80 سال مکمل ہونے پر بڑی فوجی پریڈ کے دوران نئے جدید ہتھیاروں کی نمائش کرے گا، جو پہلی بار دنیا کے سامنے رکھے جائیں گے۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق چینی فوجی حکام نے نیوز کانفرنس میں بتایا کہ فوجی پریڈ میں پیپلز لبریشن آرمی کے سینکڑوں لڑاکا طیارے اور بمبار طیاروں کے ساتھ جدید ترین فوجی سازوسامان بھی شامل ہوگا۔ چین کی سرکاری خبرساں ایجنسی نے بتایا کہ فوجی پریڈ اور مشترکہ اسلحہ سازی کا انعقاد
اسی انداز میں کیا جائے گا کہ جیسے حقیقی لڑائی ہو اور اس میں فضائی، زمینی اور سمندری فوج حصہ لے گی۔ گلوبل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق فوجی پریڈ میں بنیادی طور پر 4تھ جنریشن کا فوجی سازوسامان شامل ہوگا، جس میں جدید ٹینک، کیریئر بیسڈ جہاز اور لڑاکا طیارے شامل ہیں، جو فوج کی جنگی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے آپریشنل ماڈیولز میں ترتیب دیے جائیں گے۔ مزید بتایا گیا کہ فوجی پریڈ میں نمائش کے لیے پیش کیے جانے والے تمام ہتھیار اور سازوسامان مقامی طور پر تیار کیے گئے ایکٹیو ڈیوٹی مین جنگی سازوسامان ہیں۔ یہ تقریب چینی فوج کے ہتھیاروں اور سازوسامان کی نئی قسم کی نمائش ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت اور چین میں پروازیں بحال اور تجارت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق۔ بھارت اور چین کے درمیان براہ راست پروازیں بحال کرنے اور سرحدی تجارت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت اور چین کے درمیان 5 سال بعد پروازیں بحال کی جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان بارڈر ٹریڈ بھی دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان تجارت 3 مخصوص تجارتی راستوں کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے علاوہ بھارت اور چین نے برکس سربراہی اجلاسوں کی میزبانی کے لیے ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق چین نے بھارت کو 2026 کے برکس اجلاس کی سربراہی میں اپنی حمایت کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ بھارت 2027 کے برکس اجلاس میں چین کی سربراہی کے لیے حمایت کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت یوکرین جنگ کے دوران روسی تیل کی خریداری میں نمایاں اضافہ کر کے منافع خوری کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ بھارت یوکرین کی جنگ کے دوران روسی تیل کی خریداری میں نمایاں اضافہ کر کے منافع خوری کر رہا ہے، جو ناقابل قبول ہے۔ امریکی وزارت خارجہ نے امریکی میڈیا کو انٹرویو کے دوران کہا کہ روسی تیل اب بھارت کی کل تیل کی خریداری کا 42% ہے، جو جنگ سے پہلے 1% سے بھی کم تھا۔ امریکی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ بھارت صرف منافع خوری کر رہا ہے۔ بھارت سستا روسی تیل خرید کر اسے بطور پروڈکٹ دوبارہ فروخت کر رہا ہے۔ یہ سب جنگ کے دوران ہی شروع ہوا، جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ چین بھی طویل عرصے سے روسی تیل کا خریدار ہے، لیکن اس نے اس قسم کی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا جو بھارت نے کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کی تمام فریقین سے یوکرین بحران کے حل کے لیے امن مذاکرات میں شامل ہونے کی اپیل۔ چین نے تمام فریقین سے یوکرین بحران کے حل کے لیے امن مذاکرات میں شامل ہونے کی اپیل کر دی۔ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق چین نے یوکرین بحران میں شامل تمام فریقین اور متعلقہ سٹیک ہولڈرز پر زور دیا کہ وہ امن مذاکرات میں فعال شرکت کریں اور جلد از جلد ایسا منصفانہ اور پائیدار معاہدہ طے پائیں جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول ہو۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین یوکرین بحران کے پرامن حل کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ انہوں نے امریکی اور روسی صدور کے درمیان ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ چین روس اور امریکہ کے درمیان مسلسل رابطے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چین دونوں ممالک کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ وہ باہمی تعلقات بہتر بنائیں اور یوکرین بحران کے سیاسی حل کی جانب پیش رفت کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل بھر میں لاکھوں افراد کا احتجاج۔ مظاہرین نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ احتجاج کے بعد تل ابیب کی اہم شاہراہیں بند ہو گئیں۔ مظاہرین نے وزیر اعظم نتنیاہو سے استعفے کا مطالبہ کیا۔ یروشلم، حیفا، بیرشیبا میں بھی عوام سڑکوں پر نکل آئے اور حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ آسٹریلیا کے شہر برسبین میں جسٹس فار فلسطین مارچ عدالت کے روکنے کے باوجود مظاہرہ جاری ہے۔ آسٹریلوی پولیس کی سخت سیکیورٹی فلسطینی پرچموں کی بہار میں اس شہر نعروں سے گونج اٹھا۔ دوسری طرف اسکاٹ لینڈ میں ایڈنبرا کی اسلحہ ساز فیکٹری کے باہر فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا، جس پر 2 مظاہرین گرفتار کر لیے گئے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ برطانوی کمپنیاں اسرائیل کو اسلحہ سپلائی کر کے جنگ میں معاون ہیں۔ جنوبی افریقہ میں پارلیمنٹ کے باہر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ امریکہ، جرمنی، فرانس اور سویڈن میں چھوٹے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جن میں انسانی حقوق کی بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।